امجد کر گئے اختر رضا خان از ہری قائد ملت سوڑا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا فصلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا وصلى الله تعالى عليه وسلم وبارك عليه ومن هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، جس آیت کریمہ کا مختصر سا حصہ میں نے پڑھا اس سلسلے میں عرض کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر کے نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. مسلمانوں، اسلام یہ ایک آفاقی مذہب ہے اور اس مذہب کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں اس نے رہنمائی نہ کی ہو. چاہے وہ عبادتوں کا معاملہ ہو، چاہے وہ تنظیمی امور ہو، یا پھر حقوق کا معاملہ ہو، یا پھر تجارت کا معاملہ ہو، اسلام یقیناً سچا اور اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے. اس بات پر ہمیں یقین کامل رکھنا چاہیے. پہلی امتوں کے بارے میں اگر آپ دستور تلاش کرنے لگیں کہ ان کی کتابوں میں کیا لکھا تھا، ان انبیاء اعظام نے کیا کہا، ان انبیاء اعظام کا عمل کیا تھا، بہت مشکل ہے ملنا. لیکن ہمارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی مبارکوں کو اللہ رب العزت نے اسوہ فرمایا، اور وہ بھی کیسا اسوہ؟ طریقہ کار جو ہے، کیسا طریقہ کار؟ حسنہ. فرماتے ہیں سب سے بہتر. اب جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عملی زندگی ہمارے لیے سب سے بہتر قرار دی گئی تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مسئلہ ایسا نکل جائے جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی کردار نہ ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. ہر پیغمبر کی زندگی کا کچھ حصہ مخفی رہتا ہے، پوشیدہ رہتا ہے، لیکن ہمارے پیغمبر کی خصوصیت یہ ہے کہ گھر کے باہر کی زندگی کو بھی ظاہر کیا اور گھر کے اندر کی زندگی کو بھی ظاہر کیا. ہمارے پیغمبر کی خصوصیت ہے، یاد رکھیے. یہ الگ بات ہے کہ آج ہم اپنے ہی مذہب کو اچھی طرح سے نہیں سمجھ پائیں، اور جن کا کوئی مذہب نہیں ہے وہ آج ہم کو مذہب سمجھانے آ رہے ہیں.
گزشتہ جمعہ میں نے ایک لفظ استعمال کیا تو بہت یہ بات سننے میں آ رہی ہے، آتم نربھر، خود کفیل بنایا جائے۔ محترم، یہ وہ لوگ بات کر رہے ہیں جن کے وزراء بکے ہوئے ہیں، ان کی قیمت لگائی جاتی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی ملک ہو اس وقت تک آتم نربھر نہیں ہو سکتا، خود کفیل نہیں ہو سکتا جب تک کہ بکاؤ وزراء وہاں پر موجود ہوں۔ جب تک بکنے کی عادت نہیں جائے گی اس وقت تک کوئی بھی ملک دنیا کا خود کفیل ہو ہی نہیں سکتا۔ رشوت خوری عام ہو رہی ہو، ظلم و تشدد عام ہو رہا ہو، کاروبار کی فکر نہ ہو، صرف ایک معاملے کو لے کر کے آگے بڑھایا جاتا ہو اور پھر یہ کہیں کہ ہمارا ملک آتم نربھر ہو رہا ہے، تو سوائے دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں بتایا جا رہا، سوائے دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں بتایا جا رہا۔ عمارت مضبوط اس وقت ہوتی ہے جب اس کی بنیاد مضبوط ہو۔ عمارت کی اگر بنیاد مضبوط نہ ہو تو عمارت کتنی بھی بلند ہو جائے وہ کسی بھی دن رہنے والوں کے اوپر گر سکتی ہے۔ مسلمانوں، اسلام وہ سچا اور دنیا کا سب سے بہترین مذہب ہم بحیثیت مسلمان نہیں کہتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مذہب کو ہماری فطرت کے مطابق پیدا فرمایا ہے، اور یہی وہ مذہب ہے جس کا قانون رب کائنات نے ترتیب دیا، بنایا اور دنیا میں بھیجا، اپنے رسول پر نازل فرمایا۔ وہ ان احکامات پر عمل کیسے کیا جائے، عملی زندگی کے لیے اپنے پیارے اور سب سے محبوب پیغمبر کو ہمارے درمیان میں بھیجا۔ نماز پڑھو، قرآن نے کہا کیسے پڑھو، جیسا میرا محبوب پڑھے ویسا پڑھو۔ کہا زکوٰۃ دو، کہا کیسے زکوٰۃ دیں، کہا جیسے میرے پیغمبر میرے محبوب فرماتے ویسے زکوٰۃ دو۔ کعبے کے ارد گرد دیوانوں کی طرح گھومو اور لباس بھی سلامت نہ ہو اور کعبے کے گرد گھومتے رہو۔ قدرت سے پوچھیں مولا تو نے ایسا کیوں حکم دے دیا؟ رب حکم دے گا، حکم بتائے گا، رب ارشاد فرمائے گا کیونکہ میرے پیغمبر نے ایسے ہی کر کے دکھایا ہے۔ بڑوں کی ابتدا میں دنیا کی بھی سلامتی ہوتی ہے اور آخرت کی بھی سلامتی ہوا کرتی ہے، اور بہت سارے پیغمبران اعظام اور بہت سارے مذہب ایسے آپ کو ملیں گے جو آپ کی ذاتی زندگی میں کسی طرح کا کوئی تعاون نہیں کر پائیں گے۔ دنیا کے جو پتھر پوجنے والے لوگ ہیں، دیگر مذاہب کے لوگ، ان کو تو چھوڑ دیجئے۔ جو مذہب اپنے آپ کو آسمانی مذہب کہتے ہیں، جن کے پیغمبران اعظام یقیناً اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، اگر ان کی بھی زندگی کا جائزہ لیں تو ایک حصہ ظاہر ہے، ایک حصہ پوشیدہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آپ بات لے لیں، آج دنیا میں بہت زیادہ لوگ ماننے والے ہیں، لیکن یاد رکھو یہ مذہب اسلام آنے کے بعد منسوخ ہو چکا ہے اور اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ مذہب اسلام آنے کے بعد یہ بات ہوئی ہے اور یہ بات طے ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کہ جب آخری پیغمبر آئیں گے تو ہم ضرور ان پر ایمان لائیں گے، ان کی مدد کریں گے۔ مسلمانوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یقیناً اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، اور یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر ہمارا ایمان کامل ہے۔ آج ان کے ماننے والے ان کے اوپر اتنا ایمان کامل نہیں رکھتے جتنا کہ آج مسلمان رکھا کرتا ہے، لیکن آپ ان کی زندگی کو پڑھ کر کے سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک حصہ ایسا ہے جس کے بارے میں کوئی رہنمائی نہیں ملتی۔ ایک انسان کو شادی کب کرنی چاہیے، کتنی شادیاں کرنی چاہیے، کس طرح کے حقوق بیوی کے ہیں،
کس طرح کے حقوق بچوں کے ہیں، کس طرح کے حقوق وراثت کے ہیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں کوئی نشاندہی نہیں ملتی ہے، ان چیزوں کے بارے میں کوئی نشاندہی نہیں ملا کرتی۔ آپ اور آگے پڑھیں، آج دنیا کا یہ سجنا سنورنا اور اس طرح کے جو بھی زیب و زینت کے لوازمات ہیں، سب کچھ کاروبار سے متعلق ہیں، سب کچھ کاروبار سے متعلق ہیں۔ اگر آپ دنیا کے سب سے بڑے مذہب میں بھی ڈھونڈنا چاہیں کہ مسلمان کس طرح کا کاروبار کرے، انسان، مسلمان نہیں، انسان کس طرح کا کاروبار کرے اور کس طرح کا کاروبار نہ کرے، تو ان مذاہب میں آپ کو اس کی کوئی نشاندہی نہیں نظر آئے گی، اور آپ کو کوئی بھی بتانے والا نہ ہوگا کہ آخر انسان کاروبار کرے تو کیسا کرے۔ یہ مذہب اسلام ہے جو مکمل طور پر مسلمان کی قیادت کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، نشاندہی کرتا ہے، اور اسے منزل مقصود تک پہنچایا کرتا ہے۔ میں نے بات کی تھی کہ انسان خود کفیل کیسے بنے۔ قرآن پاک کی ایک مختصر سی آیت کریمہ میں نے پڑھی، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ مرد مومن کون ہے؟ مرد مومن وہ نہیں ہے جو تجارت میں ایسا گم ہو جائے کہ نہ نماز کی فکر ہو نہ روزے کی فکر ہو۔ مرد مومن وہ نہیں ہے جس کی تجارت اس کو مسجد میں آنے سے روک دے۔ مرد مومن وہ نہیں ہے جس کے حلال مال میں حرام مال بھی شامل ہو جائے۔ یقیناً مرد مومن وہ بھی نہیں ہے جو جھوٹ بول کر کے کاروبار کو پھیلائے۔ تو ہم نے پوچھا قرآن کریم سے مرد مومن ہے کون؟ قرآن کریم نے کہا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ مرد مومن اور پکا مومن وہ ہے جس کی تجارت اور لہو و لعب تماشے اللہ رب العزت سے روگردانی نہیں کرنے دیتے۔ آج موبائل ہو، ایپس ہو، فیس بک ہو، واٹس ایپ ہو، ٹویٹر ہو، یہ تمام چیزیں لہو و لعب کی ہیں۔ آج بچوں میں اتنے کھیلوں کو رائج کر دیا گیا کہ کل ہی کی بات بتا رہا ہوں، ایسی بات معلوم ہوئی کہ کھیل میں بھی بچے پیسے کما رہے ہیں۔ دنیا کمانا تو تم نے سکھا دیا، دین کمانا نہیں سکھایا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پیسہ کمانا تو سیکھ لیتا ہے، باپ کی عزت کرنا نہیں سیکھ پاتا۔ ایسا یقیناً نہیں ہونا چاہیے۔ رب نے فرمایا لا تلہیہم تجارت ولا بیع، کہ تمہاری خرید و فروخت، تمہاری تجارت ایک مرد مومن کو اللہ سے غافل نہیں کر سکتی، اللہ سے غافل نہیں کر سکتی۔ مرد مومن ہے کون؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجارت ایک آزمائش ہے، تجارت ایک آزمائش ہے۔ تجارت میں کبھی روپیہ پیسہ سامنے ہوتا ہے، کبھی مال و اسباب سامنے ہوتے ہیں، ہے نا؟ ساڑیاں ہوئی، کپڑے ہوئے، یہ اسباب ہیں۔ موٹر گاڑی کا بیچنے والا، موٹر کے اسباب، یہ اس کے اسباب ہوئے۔ یا تو وہ اسباب سامنے ہوتے ہیں یا پیسہ سامنے ہوتا ہے۔ مسلمانوں، ایک دن بھر انہی چیزوں کے بیچ میں رہنے والا اپنے آپ کو کب تک محفوظ رکھے گا؟ اس کے بیچ میں رہنے والا، پیسوں کے بیچ میں رہنے والا حلال حرام کی کب تک تمیز کرے گا؟ مال کے بیچ میں رہنے والا، کروڑوں کا کاروبار ہے، کروڑوں کی مشینوں کے بیچ میں رہنے والا آخر کب تک اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا؟ ایک نہ ایک دن تو آئے گا کہ شیطان کہے گا کمی کیا ہے تجھ کو؟ تجھے دوسرے کے ہاں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ تجھ کو تو سب کچھ دیا ہے میں نے، پیسہ ہے، دولت ہے، انا ہے، تکبر ہے، کیا کیا سب کچھ تجھے دیا گیا، آخر تو مجبور کیوں ہے؟ کیوں رب کی بارگاہ میں جا کر کے سجدے کرتا ہے؟ ایک شیطان اس کو ہر روز بہکائے گا۔ پیسہ انسان کے اندر گرمی پیدا کرتا ہے،
ایک غریب وہ کھانے کو نہ ہو اس کے پاس، رات کو روکھی سوکھی روٹی کھا لے، کہتے بستر پر آرام سے سویا کرتا ہے، لیکن اسی غریب کو 10 لاکھ روپے دے دو، کہو چارپائی کے نیچے رکھ کر کے سو جائے تو رات بھر اس کو نیند نہیں آئے گی۔ پیسہ جو ہے انسان کا سکون غارت کرتا ہے۔ اگر مزاج یہ بن گیا ہے کہ پیسہ سکون دیتا ہے تو یہ غلط ہے۔ پیسہ سکون نہیں دیتا، سکون میرا رب ہی عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسی کو عطا فرماتا ہے، دوسروں کو نہیں عطا فرماتا۔ اب یہ ہے کہ وہ انسان جو صبح سے لے کر کے شام تک پیسوں کے درمیان میں ہے، اسباب کے درمیان میں ہے، اب پکارنے والا مؤذن پکارتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، فوراً میرا رب اسے پیغام دیتا ہے پیسوں پر تکیہ نہ کرنا، پیسوں پر بھروسہ نہ کرنا، اللہ سب سے بڑا ہے، دینے والا بھی وہی ہے، لینے والا بھی وہی ہے۔ ایک انسان کے درمیان میں اگر کوئی چیز انکساری پیدا کرتی ہے، انسان کے جو اس کا تکبر ہوتا ہے، اس کا جو غرور ہوتا ہے، اس کو اگر کوئی چیز توڑتی ہے تو رب کی پیدا کی ہوئی آواز توڑا کرتی ہے کہ وہ گواہی دے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یعنی ہر بار ہر روز اسے 5 وقت احسان دلایا جاتا ہے۔ اس کاروبار کے پیسے میں تم نہ پڑھنا، اس کاروبار کے مال میں نہیں پڑھنا، یہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جانے والی ہے۔ کاروباری کون سا کامیاب ہے؟ کس انسان کو آخر کامیاب کہا جائے گا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے پیغمبر آپ یہی فرما دیں کہ ایک کامیاب اچھا تاجر کس کو کہا جاتا ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا جو دیانتداری کے ساتھ کرے کام وہی اچھا تاجر ہے، وہی ایماندار ہے، دیانتدار ہے۔ جو جھوٹ نہ بولے، اپنے حلال مال میں حرام کو داخل نہ کرے، 1 روپے کی چیز کو 10 روپے بڑھا کر کے بیچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کاروبار کی حالت ایسی ہے کہ آج انسان کہا کرتا ہے جھوٹ نہ بولو گے تو کاروبار نہیں چلے گا، یہ غلط ہے۔ یاد رکھو سچ میں جو قوت ہوا کرتی ہے، کل بھی اس میں اللہ نے وہی قوت کو رکھا تھا، آج بھی وہی قوت ہے، صبح قیامت تک وہی قوت رہے گی۔ جھوٹ کل بھی جھوٹ تھا، آج بھی جھوٹ ہے، صبح قیامت تک جھوٹ ہی رہے گا۔ آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو دیکھیں، اس زمانے میں بھی بہت جھوٹ بولا جاتا تھا۔ جھوٹ عرب کی شرست اور اس کی گھٹی میں پلی ہوئی، شراب پیتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، سودی کاروبار کیا کرتے تھے اور زنا کیا کرتے تھے۔ وہ کون سا گناہ ہے جو نہیں کیا کرتے تھے؟ مسلمانوں آج موازنہ کر کے دیکھو کہ اسلام کے 1400 سال آنے کے باوجود دنیا میں آج وہ کون سا گناہ ہے جو اس زمانے میں ہوتا تھا اور اس زمانے میں نہیں ہو رہا؟ بلکہ میں بڑے یقین کے ساتھ بول رہا ہوں، اس زمانے میں جتنا ہوتا تھا اس سے آج زیادہ ہو رہا ہے۔ پہلے انسان گناہ کرتے ہوئے جھجکتا تھا، آج انسان نیکی کرتے ہوئے جھجکتا ہے۔ پہلے انسان کبھی کبھی جھوٹ بولتا تھا، آج انسان کبھی کبھی سچ بولتا ہے۔ پہلے انسان جھوٹ بولتے ہوئے گھبراتا تھا، آج انسان سچ بولتے ہوئے گھبرا رہا ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو، تمہاری قوت اگر کوئی ہے تو وہ تمہاری سچائی ہے۔ سچائی نے کل بھی تمہیں بلندیاں عطا فرمائی تھی، آج بھی وہی معیار ہے، صبح قیامت تک وہی معیار رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، ایک انسان صبح سے لے کر کے روپے پیسے کے درمیان میں رہتا ہے، مال کے درمیان میں رہتا کرتا ہے، اس کے اندر گرمی پیدا ہوا کرتی ہے، اس گرمی کو اگر کوئی چیز دور کرنے والی ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اسے یہ بات یاد دلائی جاتی ہے 5 وقت میں کہ کلمہ طیبہ تو پڑھتا ہوا دنیا میں آیا تھا، کلمہ طیبہ پڑھتا ہوا تو دنیا سے جائے گا، یہ مال یہاں کا ہے، یہی رہ جائے گا، نہ تو لے کر کے آیا تھا نہ تو لے کر کے جائے گا۔ اس کے اندر کوئی چیز احساس پیدا کرتی ہے تو وہ رب کا کلام ہے جو ان تمام چیزوں کو مسلمانوں کے درمیان میں پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے پیغمبر آپ بتائیں ایک دیانتدار تاجر کا حشر قیامت میں، یہ تو دنیا کا معاملہ ہوا، قیامت میں کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ سرکار فرماتے ہیں کہ وہ انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا، شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا، صدیقین کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔
وہ ایک جہاد کر رہا ہے، روپے ہیں، پیسے ہیں، مال ہے، سب کچھ ہے، اور کبھی روپے نہیں رہتے، کبھی پیسے نہیں رہتے، کبھی مال نہیں رہتا، کبھی کنگال رہتا ہے، کبھی مالا مال رہا کرتا ہے۔ کنگال رہے گا تب بھی رب کا شکر ادا کرے گا، مالا مال رہے گا تب بھی اللہ کا شکر ادا کرے گا، تب جا کر کے اس کا حشر جو ہوگا وہ صدیقین کے ساتھ ہوگا اور انبیاء کرام کے ساتھ ہوگا۔ کیوں؟ جیسے انبیاء کرام، صدیقین، شہداء پوری زندگی جہاد کرتے ہیں، یہ پیسوں کے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے، خیانت نہیں کرتا۔ یہی جہاد اس کا سب سے بڑا جہاد ہوتا ہے، یہی جہاد اس کا سب سے بڑا جہاد ہوتا ہے۔ سرکار نے تجارت نہیں کی، الحمدللہ میرے پیغمبر نے تجارت کی، سچی تجارت کی، اچھی تجارت کی اور سب سے بہتر تجارت کی۔ 12 سال کی عمر تھی جب حضرت عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ آپ اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آئے۔ حضرت ابو طالب آپ کے چچا، یہ کثیر العیال اور قلیل البال تھے۔ کثیر العیال کا مطلب اولادیں زیادہ تھی، خاندان کے افراد کھانے والے زیادہ تھے، اور قلیل المال یعنی مال کم تھا، اتنی کی کفالت کرنا۔ لیکن عرب کے لوگوں بھی اللہ نے فیاضی کو ڈال رکھا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کفالت کو قبول کر لیا۔ لیکن مومن یہ ہوتا ہے، مومن کی خیرت یہ گوارا نہیں کرتی کسی پر بوجھ بنوں۔ یہ ایک انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ مجھے یہ باتیں بہت سننے میں آتی ہیں، قرضہ لے کر کے چلا گیا، قرضہ لے کر کے بیٹھا ہوا ہے، قرضہ واپس نہیں کر رہا، پوچھو تو بولتا ہے کہ ہم بھاگے جا رہے ہیں کیا، ہم یہاں سے چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں کیا؟ ارے کہیں ہیں واپس کرنے کے لیے تو کریں گے، اتنا سر پہ آنے کی ضرورت کیا؟ محترم، یہ مومنانہ گفتگو نہیں ہے، یہ مومن کی زبان نہیں ہے۔ بھوکے رہ جاؤ لیکن قرض لوٹاؤ۔ اللہ رب العزت تمہیں کل بھی عزت دینے والا تھا، آج بھی ہے، صبح قیامت تک تمہیں عزت دے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگی مبارکہ کو آپ ملاحظہ کر کے دیکھیں۔ جنازہ جا رہا تھا، سرکار نے پوچھا کس کا جنازہ جا رہا ہے؟ کہا فلاں آدمی کا جنازہ جا رہا ہے۔ بتانے والے نے بتایا کہ یہ قرضے میں ڈوبا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا تم لوگ جا کر کے نماز جنازہ پڑھ لو، سرکار نہیں ہے اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے۔ آپ سوچ سکتے ہیں اور ان چیزوں کو بہت آسان سمجھتے ہیں کہ کسی کا پیسہ دبا کر کے بیٹھ جائے، کسی کا پیسہ لے کر کے بیٹھ جائے، اسے واپس نہ کرے۔ خیرت کیسی ہوتی ہے کہ ہمارا دل کیسے گوارا کرتا ہے دوسرے کا مار کر کے کھائیں؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ اپنا کھلا دے، دوسرے کا نہ کھائے۔ بھوکے رہنا سیکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھوک پہ ہزار نعمتیں پیدا فرمائی ہے، کھانے میں اللہ نے اتنی نعمتیں نہیں عطا فرمائی ہے جتنی کہ بھوک پہ اللہ رب العزت نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ کیا پیغمبر کے پاس مالداری نہیں تھی؟ سب کچھ تھا، لیکن پھر بھی بھوکا رہنا پسند فرمایا۔ سرکار کھاتے تھے تو تازہ کھاتے تھے، ورنہ بھوکے رہا کرتے تھے، فاقہ کیا کرتے تھے۔ کبھی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آسمان سے جب جنتی دسترخوان نازل کیا جا سکتا، کیا میرے پیغمبر کا لیے نہیں کیا جا سکتا؟ میرے پیغمبر کا عالم یہ ہے کہ ایسا پیغمبر اللہ نے نہ پیدا فرمایا، نہ صبح قیامت تک پیدا فرمائے گا۔ میرے پیغمبر کا یہ اعزاز ہے۔ چنانچہ سمجھنے کی کوشش کرو، بھوکا رہنا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور آج اللہ نے کسی کو بھوکا نہیں رکھا۔ انسان جو مر رہا ہے وہ صرف حسد میں مر رہا ہے، انسان جو مر رہا ہے وہ صرف حسد میں مر رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں اتنا دیا ہے کہ ہم اپنی پرورش، اپنے بچوں کی پرورش کر سکتے ہیں، لیکن ہماری نیت کیا ہے؟ ارے فلانا اتنا بڑا ہے، میں بھی اتنا ہی بڑا بنوں گا۔ بھائی اللہ نے 5 انگلیاں برابر نہیں بنائے، اللہ نے 5 انگلیاں برابر نہیں بنائے، اور جس کو زیادہ دیا اس سے سوال بھی زیادہ ہی ہوگا۔ تم کو کم دیا تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ جہاں ہمیشگی کی زندگی گزارنی ہے وہاں تم سے سوال بھی اس کے متعلق نہیں ہوگا۔ تم لتسألن یومئذ عن النعیم، قرآن پاک کہتا ہے ضرور ہر نعمت کے بارے میں سوال کریں گے۔ تو اللہ کا نعمت نہ دینا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بات سمجھنے، دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ جہاں کھانا کھلا دینا بہت بڑی نعمت ہے، بھوکے رہ جانا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں عرض کر رہا تھا، 12 سال کی عمر تھی، حضرت ابو طالب کے کفالت میں آئے. آپ کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ میں ان تو خود ہی پہلے سے ان کی اولادیں بہت زیادہ ہیں، کمانے والے افراد کم ہیں، 12 سال کا بچہ سوچ رہا ہے کہ میں ان پر بوجھ نہ بنوں. یہ مومنانہ شان تھی، یہ مومنانہ شان کہ میں تو دنیا کا بوجھ اٹھانے آیا ہوں، کسی پر بوجھ بننے کے لیے نہیں آیا ہوں. ایک مسلمان کی سوچ یہی ہونی چاہیے کہ دوسرے کا بوجھ اٹھانا سیکھو، کسی کے کندھے کا بوجھ نہ بنو، کسی کے کندھے کا بوجھ نہ بنو. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کی عمر، حضرت ابو طالب تجارت کی غرض سے آپ نے ملک شام کا سفر کرنے کا ارادہ فرمایا. سرکار کھڑے ہوئے، عرض کیا کہ میں بھی سفر پہ چلنا چاہتا ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ تجارت پہ شریک ہونا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. ابو طالب نے کہا آپ کے پاؤں ابھی نازک ہیں، 12 سال کا بچہ اتنا لمبا سفر کر پائے گا؟ اور پھر یہ کہ سامان کیا لے کر کے جائے گا اور کیا بیچے گا، کیا خریدے گا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان مبارکہ میں آنسو جھلملا گئے. ارشاد فرمایا جہاں تک ہو سکے گا میں تعاون کروں گا، اگر آپ کے پاس مجھے لے جانے کے لیے سواری نہیں ہے تو پیدل چل کر کے جاؤں گا. ایک 12 سال کے بچے کا نظریہ تھا کہ بوجھ کو اٹھاؤں گا، کسی پر بوجھ نہیں بنوں گا، بوجھ کو اٹھاؤں گا، کسی پر بوجھ نہیں بنوں گا. اللہ اکبر. ابو طالب نے جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ عزم مصمم دیکھا تو سرکار سے پوچھا کیا کرو گے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا ابو طالب کچھ نہ ہو سکا تو کم سے کم آپ کی اور آپ کے مال کی حفاظت کرنے کا کام کروں گا، آپ کی اور آپ کے مال کی حفاظت کرنے کا کام کروں گا. دیکھو ایک بات بتاؤں، پیغمبر اعظم نے بکریاں چرائی ہیں. آج کسی کو نیچا دکھانا ہوتا ہے نا تو یہ لفظ کہا جاتا ہے ارے یہ تو بکری جانور بھی چرانے کے لائق نہیں ہے. محترم، کاروبار کو نیچا نہ سمجھا جائے، کاروبار کو نیچا نہ سمجھا جائے. انبیاء کرام نے اس کاروبار کو بھی کیا. میں یہ نہیں کر رہا ہوں آپ بھی کرو، لیکن اس کو نیچا مت دکھاؤ یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. اس کو کیا اور آپ جانتے ہو اس میں ہزاروں حکمتیں کیا ہیں. ایک پیغمبر سینکڑوں بکریوں کے جھول کو لے کر کے چلتا ہے تو اس پر نظر رکھتا ہے ہماری بکری دوسرے میں نہ جانے پائے اور دوسرے کی بکری ہمارے میں نہ آنے پائے. بھیڑیے سے حفاظت کرنا یہ اس کی ذمہ داری ہوا کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو یہ مشق اور ٹریننگ پہلے ہی دے دیتا ہے کیونکہ آگے ان کی قائدانہ صلاحیتوں کا اظہار کرنا مقصود ہوتا ہے کہ جو جانور کے ریوڑ کو سنبھال سکتا ہے وہ انسان کے ریوڑ کو بھی سنبھال سکتا ہے، وہ انسان کے ریوڑ کو بھی سنبھال سکتا ہے. جو جانور کی حفاظت کرنا جانتا ہے وہ انسانوں کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہے. اس کے اندر قائدانہ صلاحیت پیدا کی جاتی ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور پیغمبر ہی نہیں جس کو اللہ رب العزت نے بکری نہ چروائی ہو. صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے پیغمبر کیا آپ نے بھی چرائی؟ کہا ہاں میں بھی چرایا کرتا، میں نے بھی چرائی. اور جب میرا ہوش جب زیادہ ہوا، سن شعور کو پہنچا، 12 سال کی عمر میں تھا، تب میں نے ابو طالب اپنے چچا سے کہا تھا کہ تجارت کرنے کے لیے جیسے آپ جائیں گے ویسے میں بھی جاؤں گا. آپ جانتے ہیں 12 سال کے بچے کی عمر کیا ہوتی ہے؟ 12 سال کے بچے کی ٹانگیں کتنی چھوٹی ہوتی ہیں، کتنے دبلا پتلا ہوتا ہے. لیکن آج میں یہ دکھایا ابو طالب چچا اگر کچھ نہ کر سکا تو آپ کی بھی حفاظت کروں گا اور آپ کے مال کی بھی حفاظت کروں گا. کسی کام نہ آ سکا تو اتنا ضرور کروں گا کہ آپ کی بھی حفاظت کروں اور آپ کے مال کی بھی حفاظت. کون کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ آنے والے زمانے میں جو اعلان نبوت کرنے والا ہے ابھی سے اظہار کر رہا ہے کہ محافظ کل بھی میں ہی تھا اور قیامت میں بھی میں ہی محافظ بنایا جاؤں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عزم جب دیکھا ابو طالب نے کہا چلو. کہتے ہیں ابھی ملک شام نہیں پہنچے تھے، بحیرہ راہب ایک عیسائی تھا، راستے میں اس کا گرجا گھر تھا، چرچ تھا.
بحیرہ راہب یہ فاتر تھا، اس نے بہت دور سے مکے کے اس قافلے کو دیکھا. سوارے عام طور پہ جیسے انسان چلتا ہے چل رہے سب، لیکن ایک چلنے والے میں ایک ایسے شخص کو بھی اس نے دیکھا کہ اس کی شان یہ ہے کہ ہر آنے والا دھوپ سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے، پسینہ ٹپک رہا ہے، دھوپ کی تمازت سے پریشان ہو رہا ہے، اب بڑی مشکل سے سفر کر رہا ہے. گرجا گھر کے اوپر کھڑے ہو کر کے دور سے قافلے کو دیکھا تھا تو اسی میں اس نے یہ بھی دیکھا ایک 12 سال کا بچہ بھی ہے جو بڑے آرام سے چلتا ہوا آ رہا ہے. نہ دھوپ کی شدت اس کو پریشان کر رہی ہے، نہ دھوپ کی تمازت اس کو پریشان کر رہی ہے. حیرت ہوئی، اس زمانے کی دوربین جو لمبی ہوا کرتی تھی، اس زمانے کی دوربین کو اس نے استعمال کرنے کی کوشش کی. کہا یہ بچہ آرام سے چل کیسے رہا ہے؟ سارا قافلہ پریشان اور یہ بڑے آرام سے چل رہا ہے. چنانچہ جب اس نے دیکھنے کی کوشش کی تو اس کو دکھائی یہ دیا یہ بچہ اس لیے آرام سے چل رہا ہے کیونکہ اس کے سر پر بادل نے سایہ کر رکھا ہے. جہاں جہاں جا رہا ہے بادل بھی پیچھے پیچھے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ سچے کا مقام ہوا کرتا ہے، یہ سچے کا مقام ہوتا ہے. بھاگ کر کے نیچے آیا، کلیسا میں آیا اور اپنی کتابوں کو کھنگالنا شروع کیا. کہا یہ علامتیں تو میں نے پڑھ رکھی ہیں لیکن ہو کس کی سکتی ہیں؟ چنانچہ بڑی تفصیل سے معاملات ہیں وہ اس نے اپنی کتابوں کو کھنگالا تو اس کو یہ بات نظر آئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آخری پیغمبر کی جہاں مختلف نشانیاں بیان فرمائی تھی اسی میں سے یہ بھی نشانی تھی کہ پیغمبر چلے گا تو بادل اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا نظر آئے گا. دعوت دی پورے قافلے والوں کو، رات کو میرے گرجا میں رکا جائے، میرے چرچ میں رکھیں آپ. چنانچہ سب کو الگ الگ رکھا، نبی پاک کو بھی الگ الگ رکھا. 12 سال کے بچے سے سوال جواب، تم کیا کرتے ہو؟ کیا تم نے کبھی کسی پتھر کے خدا کو خدا؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اللہ نے مجھے محفوظ رکھا ہے اس سے. کیا تم نے کبھی جھوٹ بولا؟ کہا میں نے کبھی جھوٹ نہیں کہا. کہا کبھی شراب پی؟ فرمایا کبھی شراب کو ہاتھ نہ لگایا. کسی گناہ کی طرف پڑھے؟ کہا کبھی نہیں پڑھا. ساری علامتیں جب اس گرجا گھر کے پادری نے دیکھ لی، جب فرد محبت اتنی جوش مارنے لگی کہ اب کنٹرول نہ ہو سکا، سرکار کے پیچھے آیا، پشت مبارک سے کپڑا اٹھا کر کے دیکھا، مہر نبوت بھی موجود تھی. کپڑا اٹھانے کے بعد فرد محبت سے چوم کر کے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آنے والے زمانے میں آپ اعلان نبوت فرمانے والے ہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ آنے والے زمانے میں اعلان نبوت فرمانے والے ہیں. ابو طالب کو بلایا، کہا اس بچے کی حفاظت کی جائے. کیا اس کے ماں باپ زندہ ہیں؟ حضرت ابو طالب نے کہا نہیں. والد کا انتقال پہلے ہو گیا جب والدہ حاملہ تھی، اور والدہ کا بھی انتقال چند سال پیدا ہونے کے چند سال کے بعد ہی ہو گیا. اس نے کہا یہ تو آخری پیغمبر کی نشانی ہے کہ اللہ رب العزت ایسا بنائے گا کہ باپ کا بھی سایہ نہ ہوگا، ماں کا بھی سایہ نہ ہوگا، اور اس کے جسم کا اپنا سایہ بھی نہ ہوگا، لیکن اس کا سایہ ایسا رہے گا کہ جو مومن ہوگا صبح قیامت تک اس کا سایہ نظر آئے گا. چنانچہ ابو طالب سے کہا، پھر کہا یہ میری کفالت ہے. چنانچہ اس نے یہ کہا اس بچے کی حفاظت کی جائے. اللہ رب العزت رب العالمین نے ان کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے. اعلان بعد میں ہوگا لیکن معاملات ابھی طے کیے جا چکے ہیں. ساری نشانیاں دیکھیں تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 12 سال کی عمر میں کسی پر بوجھ بننا گوارا نہ کیا، اپنی تجارت کی. جانتے ہو سرکار کا حال کیا تھا؟ بازار میں ہوتا یہ تھا پہلے زمانے میں، قریش کے اونٹ آتے ان کو بازاروں میں بیٹھایا جاتا، ایک مقام اور ایک حصے کو کرائے پر خریدا جاتا کہ صبح سے لے کے شام تک کاروبار میں کروں گا اور اس کے اتنے درہم میں تم کو دوں گا. وہ ایک جگہ آج بھی ہوتا ہے نا، ایسے دکانیں لی جاتی ہیں، فٹ پاتھ بھی لیے جاتے ہیں، اور جو کچھ بھی نہ دے پولیس والے ان سے بہت کچھ لیتے ہیں. پولیس والے ان سے بہت کچھ لیتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ وہ مقام وہ جگہ خریدی جاتی اور اس کے بعد
اونٹ کو بیٹھایا جاتا، اس کے بعد سامان کو کھولا جاتا، اس کے بعد سامان کو بکھرایا جاتا، اور آواز دینے والا صبح سے شام تک آواز دیا کرتا، یہ مال اتنے میں موجود ہے، یہ مال اتنے میں خرید لو، یہ مال اتنے میں خرید لو۔ بازار میں سے چند آتے اور کچھ ایسے بھی تھے کہ جن کا مال نہیں بکا کرتا تھا، اور وہ صبح سے شام تک چلاتے رہ جاتے، اور جگہ کے قیمت دینے کی بھی قیمت جیب میں نہیں رہا کرتی، وہ اپنا مال دے کر کے جایا کرتے۔ لیکن جانتے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ مبارکہ ایسا معاملہ تھا کہ آپ ابھی بازار میں نہیں پہنچتے، شور ہو جاتا کہ پیغمبر اعظم آ رہے ہیں۔ یہ تو میں کہہ رہا ہوں، اس وقت اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، اس وقت کہا جاتا محمد بن عبداللہ یہ آ رہے ہیں، اور ان کا قافلہ آ رہا ہے، ان کے اونٹ آ رہے ہیں۔ ابھی بازار میں اونٹ بٹھائے نہیں جاتے تھے، سامان کھولا نہیں جاتا تھا، اس سے پہلے ہی سارا سامان بک جایا کرتا تھا۔ یہ ایک ایماندار تاجر کی مثال ہے، یہ ایک پیغمبر کی مثال ہے۔ میں پیغمبر کے زندگی کا وہ حصہ سامنے رکھ رہا ہوں جن کی امانت داری نے بازار میں وہ مقام پیدا کیا کہ وہ آیا کرتے تھے تو لوگ کہا کرتے تھے کہ امین آ رہے ہیں، سچے آ رہے ہیں، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتے۔ سب کے مال میں خرابی ہو سکتی ہے لیکن پیغمبر اسلام کے مال میں خرابی نہیں ہو سکتی۔ سچائی میں کل بھی قوت تھی، آج بھی قوت ہے، صبح قیامت تک قوت رہے گی۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ پر یقین کرنا سیکھیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا ہمیں وہ نعمت عطا فرما جس میں ہماری بھلائی ہو، ہمیں وہ مال مت عطا فرما جس سے ہماری نسلیں برباد ہو جائیں، ہم برباد ہو جائیں۔ مولا ہمیں وہ خیر عطا فرما جس میں دنیا میں بھی بھلائی ہو اور آخرت میں بھی بھلائی ہو۔ اندھا دھند رب سے مال مت مانگا کرو، مال جہاں اچھائی کا ذریعہ ہے اس سے زیادہ برائی کا ذریعہ ہے، اس سے زیادہ برائی کا ذریعہ ہے۔ اولاد کو بھی اندھا دھند مت مانگو، رب سے مانگو تو کیا مانگو، ربی ہب لی من الصالحین، مولا اولاد عطا فرمانا ہے تو صالح اولاد عطا فرما، مال عطا فرمانا ہے تو وہ مال عطا فرما جو زندگی میں بھی سکون کا باعث ہو، اور مر جائیں تب بھی باعث سکون ہی بنا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور مذہب اسلام پر مکمل طور پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، جن حضرات نے سنت